یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نا، اس کا اصل حل مجھے بھی پتا ہے مظاہروں میں نہیں ہے، اس کا اصل حل ہے جہاد۔ اس کا اصل حل کیا ہے؟ جہاد۔ تو پہلی جو ابھی تک تو ہم نے نا امیدی کی باتیں کی ہیں، مسلمان ممالک شکست کھا کے بیٹھ چکے ہیں، 3 بڑی جنگوں میں شکست ہو چکی ہے، اس کے بعد اب کسی مسلم کنٹری میں اسرائیل پر چڑھائی کی طاقت نہیں، ان کو پتا ہے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں قرآن و سنت اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے طاعون الیہود والی حدیث پڑھی، اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے، فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے، اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے، طاقتور پہ غالب کر دیں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے، جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے، میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی، نبی نے کیا فرمایا؟ اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی، لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے، جہاد ہوا ہے۔ آپ اس ہسٹری اٹھا کے کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے، تو آج بھی ایسا ہوگا۔ اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں۔ اور یہ جو ان کو عزت ملی ہے نا، یہ اصل میں بہت بڑی ذلت کی تمہید ہے۔ جب کسی کی بہت بڑی بےزتی کرنی ہوتی ہے تو اس کو پہلے بہت زیادہ عزت دینی پڑتی ہے۔ ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹر کروایا، کلیمی رجسٹر کروایا ہوا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت سے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے؟ گالی، شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں، اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کس نام سے کروایا ہے؟ کلیمی کہتے ہیں ان کو۔ میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے، میں نے پہلے وضاحت کر دیا، ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے، کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لیسوا سواء، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے، سارے جیسے نہیں ہیں، لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے۔ لا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود، اللہ کہتے ہیں تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے، اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے، اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤ گے؟ نصارہ کو، عیسائیوں کو پاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون اليهود، تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی۔ دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے، جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی۔ کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے ضربت علیہم الذلہ، قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے، ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں، ان فسادات کی وجہ سے۔ ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اللہ آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے، اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی، ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے، تو آج تو بڑی عزت ہے۔ میں نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا، انہوں نے بڑا معقول جواب دیا اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے۔ قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ، عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے، ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں